جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مولائے کل، دانائے سبل، ختم الرسل، حسن کل، اخلاق کل، وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زماں، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، خاتم النبیین رحمت للعالمین، احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، آج 1445 ہجری 9 محرم شریف کا دن ہے۔ کل بروز ہفتہ 10 محرم شریف یوم عاشوراء ہے۔ آج کے دن پوری دنیا پر ہر طرف ذکر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہا ہے۔ ہم بھی آج اسی موضوع پر نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اس سے قبل جو کل کا دن آ رہا ہے اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ یوم عاشور کا دن یہ بڑی یادیں اپنے اندر قائم رکھے ہوئے ہے۔ نہ جانے اس میں حکمت کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، 300 سال آنسو بہاتے ہیں، اور جس دن آپ کی زبان پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جب توبہ قبول فرماتا ہے تو وہ 10 محرم کا دن تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پہ تیرتی رہی، کئی ہفتے تیرتی رہی، جب جودی پہاڑی کے ساتھ جا کے ٹھہر گئی تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور جب اٹھایا تو وہ بھی 10 محرم شریف کا دن تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ ہر طرف نمرود نے پہرا لگا رکھا ہے، کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے، بچی پیدا ہو تو چھوڑ دی جائے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کے فیصلے کو روکنے والا؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اللہ فرماتا ہے جو فیصلہ ہم کر لیتے ہیں، ساری کائنات بھی روکنا چاہے تو اس فیصلے کو روک نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں رونق افروز ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔
پھر آپ نے تبلیغ فرمائی، نمرود آپ کا دشمن بن گیا، فیصلہ کیا گیا، اس نے فیصلہ کر دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو جس دن آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور آگ کو حکم سنایا جا رہا تھا، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرے اندر پیارا خلیل آ رہا ہے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ اور جس دن آگ گلزار بن گئی تھی، باغیچہ بن گئی تھی، باغ بن گئی تھی، ابراہیم آگ کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی تخت بھیج دیا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ ایوب علیہ السلام کی اولاد ساری فوت ہو گئی، آزمائش کی گھڑیاں آ گئیں، 500 بیلوں کی جوڑیاں آپ کے زمین میں ہل چلاتی تھی، بیک وقت 500 بیلوں کی جوڑیاں مر گئیں، باغیچہ جل گیا، یہاں تک کہ آپ کی ساری اولاد ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، چھت گری، ساری اولاد فوت ہو گئی، مال بھی ختم ہو گیا، اولاد بھی ختم ہو گئی، آپ کے جسم مبارک کے اندر بھی آزمائش آ گئی۔ وقت گزرتا گیا، کئی سال گزرے، تو ایک دن آیا، اللہ پاک نے فرمایا پیارے ایوب اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ عرض کی مولا مال بھی چاہتا ہوں، ساری اولاد بھی واپس چاہتا ہوں، اپنی جوانی بھی چاہتا ہوں۔ تو جس دن اللہ پاک نے اولاد بھی ساری واپس کر دی، جوانی بھی عطا فرما دی، تو فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، آپ پاؤں زمین پہ ماریں، نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہوگا، غسل کریں گے، جوانی لوٹ آئے گی، پانی پئیں گے، اندر کی آزمائش ختم ہو جائے گی۔ تو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد واپس کر دی، جوانی لٹا دی، آزمائش ساری ختم کر دی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، فرعون نے کہا تھا میں نہیں آنے دوں گا، موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، اللہ پاک نے فرمایا فرعون تیرے گھر میں اپنے پیارے موسیٰ کو نہ پالوں تو مجھے بھی خدا نہ کہنا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کئی بچوں کو قتل کرایا، کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائیں۔ اللہ کے فیصلے کو کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہوا کہ نہ ہوا؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے جادوگروں کو بلایا، مقابلہ کرو، جادوگر آ گئے، جادوگروں نے ایک جملہ بولا، اللہ کو جملہ پسند آیا، ان کے دلوں کو اللہ نے ایمان کے لیے قبول فرمایا۔ جادوگروں کے زبان سے ایک جملہ نکلا، نبی کا ادب کوئی اتنا بھی کر دے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان نقش فرما دیتا ہے۔ جادوگروں نے اتنا ہی کہا اے موسیٰ پہلے آپ کرتب دکھائیں گے کہ ہم دکھائیں؟ اللہ پاک کو ان کی یہ ادا بھی پسند آ گئی کہ چلو انہوں نے میرے نبی سے پوچھا تو ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، پہلے تم نے جو کچھ دکھانا ہے دکھاؤ۔ انہوں نے رسیاں زمین پہ ڈالی، وہ رسی ساری سانپ بن گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک زمین پہ رکھا، وہ سانپ بن گیا، وہ ساری رسیوں کو کھا گیا۔ اب جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور کلمہ گونج رہا تھا فرعون کے سامنے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اور جس دن کلمے کی آواز گونجی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ فرعون دشمن بن گیا، اس نے کہا جادوگروں کو بلایا تھا تاکہ موسیٰ کو شکست ہو جائے، یہ تو معاملہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اب موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا پیارے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، بنی اسرائیل کو بلایا، آپ نے فرمایا ہجرت کا پیغام آ گیا ہے، چلو ہجرت کرو۔ ہجرت کے لیے نکلے، آگے دریائے نیل، فرعون کو پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جانے لگے ہیں۔ فرعون نے بھی اعلان کر دیا آؤ موسیٰ کا پیچھا کریں۔ چلتے چلتے دریائے نیل کے قریب پہنچے نا، بنی اسرائیل نے کہا پیارے موسیٰ آگے پانی پیچھے دشمن، کریں تو کیا کریں؟ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنا آسا دریائے نیل پہ مارا، 12 رستے بن گئے، 12 رستے بن گئے۔ آپ نے فرمایا 12 قبیلے تھے، ان رستوں میں اپنی سواریاں ڈال دو، پانی رستہ دے دیتا ہے کہنے والے موسیٰ کلیم اللہ۔ پانی نے راستہ دے دیا، سواریاں اتر گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام درمیان میں پہنچے نا تو فرعون نے کہا کہ تم بھی سواریاں پیچھے ڈال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام درمیان میں تھے، فرعون کی سواریاں پانی میں داخل ہوئیں، موسیٰ علیہ السلام آگے سے باہر نکل رہے ہیں، فرعون درمیان میں پہنچا ہوا ہے، اس کی سواریاں درمیان میں پہنچی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اے پانی آپس میں مل جا، پانی آپس میں مل جا۔ موسیٰ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، بنی اسرائیل والے سارے باہر نکل گئے، پانی مل گیا، فرعون کی ساری قوم غرق ہو گئی، فرعون بھی غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب رہا تھا اور کہہ رہا تھا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ اب اس کا ایمان ہمیں قابل قبول ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ کتنا پیار ہے، فرمایا پیارے محبوب، اے پیارے مصطفیٰ، اے پیارے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وہ تو فرعون تھا، آخری ہچکیوں کے اندر اس نے کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن ہم نے کہا تیرا کلمہ پڑھنا قبول ہے۔ اے پیارے محبوب آپ پر کوئی ایمان لائے آخری ہچکیوں کے اندر، ہم اس کا ایمان قبول فرما لیں گے، اس کا ایمان قبول فرما لیں گے۔ تو جب بنی اسرائیل کو نجات ملی جناب موسیٰ کے صدقے میں، فرعون غرق ہو گیا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا، اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، آپ نے سنا ہے واقعہ، 40 دن پیٹ میں رہے، 40 دن پیٹ میں رہے، تو قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر پیارے یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک جناب یونس مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ جناب یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح کون سی پڑھی؟ آئیں ہم بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج بھی کوئی بندہ قید میں چلا جائے، بے گناہ قیدی ہو جائے، کوئی پریشانی لائق ہو جائے، یہ وظیفہ گھر میں شروع کرے، انشاءاللہ قید سے رہائی پائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جب یونس علیہ السلام نے تسبیح پڑھی، اب مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو 10 محرم کا دن تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے تو 10 محرم کا دن تھا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں میں ڈالا، کنویں کے اندر بھائیوں نے ڈالا، نہ جانے کتنے دن رہے، جب کنویں سے باہر تشریف لائے تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ پھر آپ کو قید کرا دیا گیا، جناب زلیخا نے، مائی صاحبہ نے قید کرا دیا،
ان کا شوہر عزیز مصر بادشاہ تھا، تو یہ واقعہ طویل ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں، قید کرایا۔ یوسف علیہ السلام 9 سال جیل میں رہے، ایک روایت میں ہے 12 سال جیل میں رہے۔ خدا کی حکمت، 9 سال یا 12 سال کے بعد جب جیل سے باہر قدم رکھا، رہائی کا پیغام ملا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ پھر وقت گزرا، جناب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، مصر کے بادشاہ بنے۔ آپ کے بھائی غلہ لینے کے لیے آ گئے، تو آپ نے بھائیوں کو پہچان لیا، مگر بھائیوں نے اپنے پیارے بھائی یوسف کو نہ پہچانا، کیونکہ چہرے پہ نقاب تھا۔ آپ وقت کے بادشاہ تھے، چہرے پہ نقاب تھا۔ دیکھا بھائی غلہ لینے کے لیے آ گئے ہیں، آپ نے پوچھا تمہارے بابا حضور کا کیا حال ہے، جناب یعقوب کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ یعقوب جو ہیں وہ ہمارے بابا ہیں، وہ ہمارا ایک بھائی ہوتا تھا یوسف، اس کی محبت میں رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، 40 سال گزر گئے ہیں، ان کا ایک بیٹا یوسف تھا، اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ جناب یوسف کے سامنے کہہ رہے ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، تو اس کی محبت میں جناب یعقوب روتے رہتے ہیں، اور یوسف کی محبت کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہارے بابا کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں؟ فرمانے لگے اچھا میں اپنا کرتا دیتا ہوں، میں اپنی قمیض دیتا ہوں، یہ لے جاؤ اپنے بابا کی آنکھوں پہ لگانا، آنکھوں کا نور آ جائے گا، آنکھوں کا نور آ جائے گا، آنکھوں کا نور۔ اور پھر دیکھیں جب قمیض لے کے کوئی گیا، آپ کا کرتا مبارک کوئی لے کے گیا، جناب یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں کے اندر بیٹھ کے فرما رہے تھے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب قمیض آ گئی تو آپ نے اپنی آنکھوں پہ لگائی، آنکھوں میں نور آیا، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا نکاح فرمایا، ام المومنین ایمان والوں کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پہلا نکاح فرمایا تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ اور جب زمین پہ پہلی بارش اتری، پہلی بارش، آپ تو کئی بارشیں دیکھ چکے ہیں نا، ہماری زندگی میں کئی بارشیں ہو چکی ہیں، نہ جانے کتنی اور ہوگی، لیکن جب زمین پہ پہلی بارش نازل ہوئی تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور جب پہلی رحمت نازل ہوئی، اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے، جب زمین پر پہلی رحمت کا نزول ہوا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور سنیں قیامت بپا ہوگی، جب قیامت بپا ہوگی، بندے اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اچانک سورہ سوا نیزے پہ آ جائے گا، جہاں جہاں لوگ ہوں گے وہاں وہاں موت طاری ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روح کی طرح روئی کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور سارا جہان ختم ہو جائے گا۔ قیامت جب بپا ہوگی وہ بھی 10 محرم کا دن ہوگا، 10 محرم کا دن ہوگا۔ اور اس دن میں جو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام، امام حسین نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، نور نظر علی المرتضی شیر خدا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی دین کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے خود بھی جام شہادت نوش فرما گئے، وہ بھی 10 محرم کا دن، اسی دن امام حسین نے شہادت پائی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کل کا دن بڑا اہم دن ہے، یوم عاشور ہے، 10 محرم کا دن ہے، اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا کہ یوم عاشور کا روزہ رکھو، یوم عاشور کا روزہ رکھو، کیونکہ تمام نبی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تمام نبی۔ اگر ہو سکے تو 11 کا بھی اضافہ کر لیا جائے،
یا 9 کا اضافہ ہو جائے، 2 ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں اس کے کرم پر، جو یوم عاشور کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سال کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کل کا بڑا اہم دن ہے، روزہ ضرور رکھیں، بڑی فضیلت ہے روزے کی۔ محترم حاضرین، یہ چند باتیں ہیں جو میں نے 10 محرم کی یادگار کے حوالے سے تھیں، میں نے عرض کی ہیں۔ اب آئیں نا ذرا امام حسین اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ ذرا جاگ رہے ہیں تو پیار سے بولتے رہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک بندہ مووی دیکھ رہا تھا تو مجھے اس نے کہا کہ جناب وہاں کے لوگ کوئی بولتے چالتے کوئی نہیں، تو میں نے کہا کہ میں نے بلانے کی یہ اصل میں عادت نہیں ڈالی، تو ذرا بولا کریں، آپ کی آواز بڑی دور تک جاتی ہے، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ تو آئیں ذرا اس بات سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب آپ اعلان فرما دیں، لوگو میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے، توحید کا درس دیا ہے، میں نے طائف کی وادی میں پتھر بھی کھائے ہیں اور میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے گلے میں چادر ڈال کے بال دیے گئے، میرے جسم پہ لوگوں نے اوجریاں پھینکی، نہ جانے کیا کیا معاملات سے میں گزرا۔ میں نے تمہیں توحید کا سبق پڑھایا، میں نے تمہیں کلمہ سکھایا، میں نے تمہیں دین سکھایا ہے، اس کا معاوضہ، اس کی اجرت، اس کا بدلہ، اس کی قیمت تم سے نہیں مانگتا، تم سے نہیں مانگتا، وہ اللہ سے مانگوں گا۔ تم سے کیا مانگتا ہوں؟ میری قرابت سے پیار کرنا، میری آل سے پیار کرنا۔ میں کیوں مانگوں؟ میں کوئی مانگنے آیا ہوں؟ میں تو عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے صدقے سے تمہیں سب کچھ ملا ہے، جان ملی میرے صدقے سے، مال ملا، اولاد ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، ایمان ملا، عرفان ملا، نہیں بلکہ رب رحمان ملا۔ میرے صدقے سے تمہیں سب کچھ ملا ہے، اس کا بدلہ نہیں مانگتا۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے خیر کثیر سے نوازا ہوا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، محبوب ہم نے آپ کو حاجت مند پایا پھر غنی فرما دیا، غنی فرما دیا۔ خالق کل نے، اعلیٰ حضرت خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے۔ مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب خزانے میرے ہیں، جو بھی تیرے دربار میں آئے کسی کو خالی نہیں لٹانا، اسے کچھ نہ کچھ عطا فرما دینا ہے۔ منگتا تو منگتا ہے، کوئی شاہوں میں دکھا دو جسے میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیتے ہیں اور خود فرماتے ہیں میرے منگتے کا بھلا ہو، میرے منگتے کا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، بولیے نا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ یہ بات، یہ مسلمہ حقیقت ہے، یہ وہ آستانہ عالیہ ہے جہاں مانگنے سے سوا ملتا ہے۔ یہاں جو بھی بھکاری بن کے آیا دین و دنیا کا تاجدار بن گیا ہے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے، اگر کوئی ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، پتھر تھا
تو لال بن گیا، کانٹا تھا تو پھول بن گیا، برا تھا تو اچھا بن گیا، شکی تھا تو سعید بن گیا، ناپاک تھا تو پاک بن گیا، رازن تھا تو راہبر بن گیا، ارے جہنمی تھا تو جنتی بن گیا، ذرہ تھا تو زر بن گیا، قطرہ تھا تو دریا بن گیا، صدف تھا تو گوہر بن گیا، کالا تھا تو رشک کمر بن گیا، مقتدی تھا تو امام بن گیا، غلام تھا تو آقا بن گیا۔ یہ وہ دربار عالیہ ہے جہاں ابو بکر آیا صدیق بن گیا، عمر آیا فاروق بن گیا، عثمان آیا ذو النورین بن گیا، علی آیا حیدر کرار شیر خدا بن گیا، حبشی آیا کرشیوں کا سردار بن گیا، فقیر آیا غنی بن گیا، ارے عرابی آیا صحابی بن گیا، صحابی بن گیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ میرے نبی فرمانے لگے میں کیوں مانگوں، میں مانگنے نہیں آیا، میں تو دینے آیا۔ حضور نے دیا ہے کہ نہیں؟ سب سے قیمتی چیز جنت ہے، بولیے کیا ہے؟ اونچا بولیں، سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ حضور نے جنت بانٹی ہے کہ نہیں؟ کئی جگہوں پہ حضور نے جنت بانٹی، عشرہ مبشرہ کے آگے حضور نے جنت بانٹی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ حضور تو جنت بانٹ رہے ہیں، دنیا کی ویلیو کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، حضور تو جنت بانٹ رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی آیا ہے خالی ہاتھ واپس، خالی ہاتھ واپس۔ بدر کا مقام ہے، حضرت معوذ کا بازو کٹ گیا، پکڑ کے لائے، عرض کی حضور بازو کٹ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابھی جوڑ لیتے، اپنا لعاب دہن لگایا ساتھ، فرمایا اے معوذ ذرا میری آنکھوں کے سامنے اسے ہلا کے دکھاؤ تو صحیح۔ بڑے سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہو، بڑے سے بڑا کوئی طبیب ہو، میرا چیلنج ہے پوری دنیا پر، ٹوٹا ہوا بازو جوڑ کے کہے بھائی ابھی میں نے آپریشن کیا جوڑ دیا ہے، ذرا ہلا کے دکھاؤ تو صحیح۔ کوئی دکھا سکتا ہے؟ ٹوٹا ہوا بازو کوئی ایک لمحے میں جوڑ اسی وقت شفا یاب نہیں کر سکتا۔ طبیب کائنات امام الانبیاء کی ذات ہے، ٹوٹا بازو جوڑ دیا، فرمایا میری آنکھوں کے سامنے ہلا کے دکھاؤ تو صحیح۔ معوذ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، بدر کا میدان ہے، ٹوٹا ہوا بازو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لایا، امام الانبیاء نے اپنا لعاب دہن لگا کے جوڑا، ایسے لگا تھا جیسے ٹوٹا ہی کوئی نہیں ہے، ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ٹوٹا ہی کوئی نہیں۔ جس انداز کے اندر بھی کوئی آتا ہے، جس انداز کے ساتھ بھی آتا ہے، جو مانگنے آتا ہے حضور عطا فرماتے ہیں، حضور عطا فرماتے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ حضرت جابر کو حضور ان کے گھر میں گئے، بیٹے فوت ہو گئے، بیٹے دوبارہ لٹائے کہ نہ لٹائے؟ لٹائے، اس پر بڑے دلائل ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو بھی آپ کے در پہ آئے خالی ہاتھ واپس، خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میں کیوں سوال کروں، لا اسالو کل لا اسالکم علیہ، میں کیوں سوال کروں، میں کوئی مانگنے آیا ہوں؟ میں تو اپنی امت کو عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، میں دینے کے لیے آیا ہوں۔ ہاں ہاں ایک ہی چیز مانگتا ہوں، میری قرابت سے پیار کرنا، میری بیٹی فاطمہ کی توقیر کرنا، میرے علی سے پیار کرنا، میرے بیٹے حسن سے محبت کرنا، میرے بیٹے حسین سے عشق کرنا، بس یہی مانگتا ہوں۔ حضور نے قرابت مانگی، قرابت کا پیار مانگا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں حضور نے یوں دعا مانگی، اللہم
इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहब्बहुमा व अहब्बा मन युहिब्बुहुमा। जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हजूर दुआ मांग रहे हैं, ए अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ। आप हजूर से प्यार करते हैं ना, मैं हजूर से प्यार करता हूँ, लकड़ियाँ हजूर से प्यार करती हैं, पहाड़ हजूर से प्यार करते हैं, अंबिया हजूर से प्यार करते हैं, सहाबा हजूर से प्यार करते हैं, सारी कायनात का ये दावा है हम हजूर से प्यार करते हैं कि नहीं करते? हजूर से प्यार करते हैं, इस बात में कोई शक? बोलिए ना, इस बात में कोई शक? इमाम हसन हुसैन की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है? सारी कायनात कहती है हम हजूर से प्यार करते हैं, इमामुल अंबिया फरमाते हैं मैं हसन हुसैन से प्यार करता हूं। इस जुमले को कोई समझे, इसका दर्द कोई महसूस करे। मेरे नबी फरमाते हैं मैं हसन से प्यार करता हूं, मैं हुसैन से प्यार करता हूं। ए अल्लाह तू भी इन दोनों से प्यार फरमा, फ़अहब्बहुमा, दोनों से प्यार फरमा। यहां बात खत्म नहीं हुई, व अहब्बा मन युहिब्बुहुमा, ए अल्लाह मैं दुआ करता हूं जो मेरे हसन से प्यार करे, मेरे हुसैन से प्यार करे, या अल्लाह उनसे भी प्यार फरमा। गोया कि अल्लाह का प्यार लेने के लिए नबी की आल से प्यार करना होगा। अगर कोई चाहता है अल्लाह का प्यार नसीब हो जाए, अल्लाह का प्यार नसीब हो जाए, तो फिर इमाम हसन से प्यार करे, इमाम हुसैन से प्यार करे। फिर सुने, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, मेरे बेटे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बोलिए जन्नती जवानों के, ऊंचा बोले, जन्नती जवानों के, जन्नती जवानों के सरदार हैं। यजीद ने इमाम हुसैन की सरदारी को माना ही नहीं है। हुसैन तो जन्नती जवानों के सरदार हैं। हजूर फरमा गए, अल्लाह अकबर। फिर आगे हजूर फरमाते हैं, मैं बड़े इख्तिसार के साथ अर्ज करूं, इनके अंदर भी बड़ी बातें हैं। आगे हजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानता मिनद दुनिया, ओ लोगो हसन मेरा फूल है, हुसैन मेरा फूल है। सहाबा कहते हैं हजूर कभी हसन को सूंघा करते थे, कभी हुसैन को सूंघा करते थे। हमने अर्ज की हुजूर आप इन शहजादों को क्यों सूंघते हैं? मेरे नबी फरमाते हैं मैं इनको सूंघता हूं, मुझे जन्नत की खुशबू आती है, जन्नत की खुशबू आती। क्या बात रजा उस चमनस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनस्ताने करम की। ज़ाहरा है कली जिसमें हसन हुसैन फूल। क्या बात रजा, आला हजरत ने कैसा खूबसूरत मिसरा कहा है। आप भी जरा मेरे साथ कहें ना, क्या बात है। हुसैन की जुरत की, ऊंचा बोलें, इमाम हुसैन की जुरत की, इमाम हुसैन की जवान मर्दी की, इमाम हुसैन की हिम्मत की, इमाम हुसैन के इस्तिकामत की, और इमाम हुसैन के सब्र की। क्या बात है, क्या बात है, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने कमाल कर दिया मैदान करबला में। फिर हजूर फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। जामे तिर्मिज़ी के अंदर हदीस देखें, हदीस है छोटी सी। हजूर ने छोटी सी हदीस के अंदर पता इमाम हुसैन का नाम कितनी बार लिया है? 3 बार लिया है। हुजूर खुद हुसैन का नाम लेते हैं ताकि उम्मत भी हुसैन का नाम ले, उम्मत भी हुसैन का नाम ले। छोटी हदीस पाक, एक सतर जितनी हदीस पाक है। हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। ए अल्लाह हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। सादा तर्जमा यूं कर लेते हैं, हुसैन मेरा है, मैं हुसैन का हूं। अब तो बात ही खत्म हो गई। या अल्लाह जो हुसैन को महबूब रखता है तो उसे महबूब रख, जो हुसैन से प्यार करता है तो उससे प्यार कर। हजूर हुसैन का नाम लेते हैं बार 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 बार। जरा आए ना हजूर की सुन्नत अदा करते हुए
ہم بھی حسین کا نام لیں. جاگ رہے ہیں جی؟ ذرا سینے کا زور لگا کے جواب دیں تاکہ پتہ چلے یہ حسینی بیٹھے ہیں. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ محبت قبر میں کام آنی ہے, یہ محبت حشر میں کام آنی ہے. اس سے آواز کئی گنا ڈبل کریں تاکہ حضور کی توجہ ہو جائے کہ یہ تو حسینی بیٹھے ہیں. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. ابھی بھی نوجوان شرما رہے ہیں, بچے بھی شرما رہے ہیں. وہ حسین کا نام ہم لیں. بھائی سنی ہی نام لیتا ہے, سنی ہی اہل بیت کا دیوانہ ہے. اللہ اکبر. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. اور بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن, بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ذرا سنیوں کی طرح آواز لگا کے, آواز نکال کے جواب دینا کہ یہ عاشق حسین بیٹھے ہیں. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. حضور فرماتے ہیں ان ہاتھوں سے جو کرو گے ہاتھ بھی گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قرآن کا اعلان ہے ان ہاتھوں سے نیکی کا کام کرو گے تو یہ ہاتھ بول بول کے گواہی دیں گے یا اللہ اس نے نیکی کی ہے. ذرا حسین کے نام پر ہاتھ بھی بلند کریں, دونوں ہاتھوں کو بھی گواہ بنائیں اور ہاتھوں کو اٹھا کے حسین کا نام لیں. اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور ہم امام حسن کا بھی نام لیتے ہیں. لو میں حسن کا نام لیتا ہوں, آپ حسین کا نام لیں. یا حسن, یا حسن, یا حسن, یا حسن. اب دونوں نام آپ لیں ذرا, یا حسن یا حسین, یا حسن یا حسین, یا حسن یا حسین. ان کا نام لینے کے بغیر ایمان قابل قبول. یہ ایمان ہے, یہ ایمان کے مرکز ہیں, یہ ایمان کے ماڈل ہیں, یہ ایمان کے نمونے ہیں. ان کی محبت کے بغیر ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. لیکن ان کی محبت کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اہل بیت کی آڑ میں کوئی صحابہ کو بونکے, اس کی اجازت ہے. صحابہ کی اپنی شان ہے, صحابہ کی اپنی عظمت ہے. کوئی اہل بیت کی محبت کی آڑ میں اگر صحابہ کو بونکے گا وہ امام حسین سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا, وہ حسینی نہیں ہو سکتا. حسینی وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو, دوسرے ہاتھ میں امام حسن حسین کا دامن ہو, اہل بیت کا دامن ہو. وہ کامیاب ہے. اللہ اکبر. محترم حاضرین, امام حسین کی عظمت کو یوں اجاگر کیا گیا. اب ذرا سنیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حسین سے کتنا پیار ہے. حسین سے ابو ہریرہ سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں جو میری آنکھوں نے دیکھا, جو میرے کانوں نے سنا, میں نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا, اے صحابہ میں خود بیان کرتا ہوں. امام الانبیاء لیٹے ہوئے تھے, امام حسین تشریف لے آئے, حضور کے قدموں پہ قدم رکھے, حضور کے قدموں پہ امام حسین نے قدم رکھے. امام الانبیاء نے امام حسن حسین کے ہاتھوں کو پکڑا, چھوٹی عمر, حضور سیدھے لیٹے ہوئے. حسین کو فرماتے ہیں اے ننھے قدموں والے چڑھ آ, اے ننھے قدموں والے, بولیے نا, اے ننھے قدموں والے چڑھ آ.
نبی کا وجود ہے، چڑھیا امام حسین حضور کے قدموں پہ قدم رکھتے ہوئے چڑھتے چڑھتے اللہ اکبر گزرتے گزرتے چلتے چلتے پیٹ مبارک سے ہوتے ہوئے امام حسین کے قدم سینہ مصطفیٰ پہ آ گئے، سینہ مصطفیٰ پہ آ گئے، وہ سینہ جس سینے پہ قرآن اترا ہے، جس سینے پہ قرآن اترتا رہا، اس سینے پر امام حسین کے قدم ہیں۔ اب کیا بات کروں یہاں، اگر جاگ رہے ہیں تو ایک بات کر دیتا ہوں، حضور کے قدم شان والے ہیں، سینہ تو بڑی شان والا ہے، اس کی عظمت ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی عظمت ہے، ہمارے پاس لفظ ہی کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، اللہ پاک نے فرمایا فَاخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے پیارے موسیٰ نلین اتار کے آئیے، وادی مقدس ہے، آپ کے قدم لگیں گے، آپ کی شان بڑھے گی، آپ کی شان بڑھے گی۔ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں، جس نبی کا صحابہ نے کلمہ پڑھا، جس نبی کا اہل بیت نے کلمہ پڑھا، جس نبی کے لیے ساری کائنات کو بنایا گیا، جس نبی کے لیے آسمان بنایا گیا، جس نبی کے لیے ساری کائنات کو سجایا گیا، جس نبی کے لیے پہاڑ بنائے گئے، دریا بنائے گئے، ستارے بنائے گئے، سورج بنایا گیا، چاند بنایا گیا، اس نبی کے نلین کی کتنی شان ہے۔ امام الانبیاء معراج کی رات آسمانوں پہ گئے، ساتویں آسمان سے اوپر گئے، عرش الہی کے پاس گئے، نلین اتارنے لگے، اللہ نے فرمایا محبوب نہیں اتارنے، آواز بڑی کمزوروں والی ہے، آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے، محبوب نلین اتارنے لگے، اللہ نے فرمایا نہیں اتارنے، نہیں اتارنے، وجہ فرمایا پیارے مصطفیٰ سمیت نلین آ جا تاکہ تیرے نلین میرے عرش کو لگے، میرے عرش کا درجہ بڑھ جائے، میرے عرش کا درجہ بڑھ جائے۔ اس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، خود اندازہ کریں جس نبی کے نلین اتنے پاک ہیں، اتنے پاک ہیں، اللہ کے عرش کو لگیں، اللہ کے عرش کا درجہ بڑھ جائے۔ او حسین کی عظمت کو سمجھو یارو، حسین کے مقام کو سمجھو یارو، امام حسین کے قدم ہے، سینہ مصطفیٰ ہے، امام الانبیاء کا سینہ مبارک ہے، امام حسین کے قدم حضور کے سینے پر ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، اتنا ہی یہاں کافی ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور فرمانے لگے حسین منہ کھولو، نبی نے اپنا لعاب دہن شہادت کی انگلی سے نکالا، فرمایا حسین منہ کھولو، حسین کے منہ میں ڈالا، اور منہ میں ڈال کے نا حسین کا منہ چوم لیا، اور اللہ کے دربار میں عرض کیا یا اللہ میں حسین کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی حسین کو محبوب فرما، میں حسین سے محبوب پیار کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی حسین سے پیار فرما۔ یہ ہیں حسین، یہ ہیں حسین، اللہ اکبر، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شورا حسین کا، اور بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، کیوں؟ سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے، بولیے نا سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور وہ باغ دشت ہے جس میں علی کے پھول نہیں، جہاں یزید ہو ایسا چمن قبول نہیں، خدا بھی نہیں کرے گا یزید کی بخشش، وہ بے نیاز تو ہے لیکن بے اصول نہیں، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، اے زاہد تیری نماز کو ہمارا سلام ہے، اور آئیں سلام کرے اس گرانے کو، آئیں سلام کریں اس گرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، زمانے کو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان والے ہیں، امت میں
हजूर के बाद सबसे ज्यादा फजीलत है अबू बकर सिद्दीक की, सैयदना सदीक अकबर की। सैयदना सदीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, ओ लोगो, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, मुझे अपनी कराबत से रसूलुल्लाह की कराबत से ज़्यादा प्यार है। मुझे अपने रिश्तेदारों से रसूलुल्लाह के रिश्तों से ज़्यादा प्यार है। मुझे अपने बच्चों से रसूलुल्लाह के बच्चों से ज़्यादा प्यार है। ये सदीक अकबर का फरमान है। लोग कहते हैं रोटी का झगड़ा था। अरे नदानो, ये तुम्हारी अपनी रोटी का झगड़ा है। सहाबा अहले बैत में कोई इख्तलाफ नहीं था, वो तो प्यार वाले थे। रोहमाउ बैनहुम, वो तो आपस में मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। इस पर बड़े दलाइल है, सिर्फ एक एक दलाइल अर्ज करके गुफ्तगू को आगे लेके जा रहा हूं। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, मुझे नबी की कराबत से अल्लाह की कसम ज्यादा प्यार है, अल्लाह की कसम ज्यादा प्यार है, अल्लाह की कसम ज्यादा प्यार है। कौन अबू बकर? अली को बुला के फरमाते हैं, मेरा आखिरी वक्त आ गया है, जिन हाथों से रसूलुल्लाह को गुस्ल दिया था उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल देना, उन्हीं हाथों से मुझे गुस्ल देना, उन्हीं हाथों से, उन्हीं हाथों से। अबू बकर अली का चेहरा देख रहे हैं, अली नमाज पढ़ रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करती हैं, अब्बा जान अली के चेहरे को क्यों देख रहे हैं? फरमाया, प्यारी बेटी, अली क़ियाम करके, रुकू करके, सजूद करके, अत्तहियात की शक्ल में बैठ के अल्लाह की इबादत कर रहा है। अबू बकर अली के चेहरे को देख के इबादत कर रहा है। अन-नज़रु इला वजह अली इबादतुन, मैंने अपने नबी से सुना है, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत। कौन कहता है कि हम तुम में जुदाई होगी? ये खबर किसी दुश्मन ने फैलाई होगी, ये खबर किसी दुश्मन ने फैलाई होगी। कौन? अबू बकर सिद्दीक। अली आए, आखिर में मस्जिद भरी हुई थी, हजूर बयान फरमा रहे थे, हजूर के कल्बे मुबारक में ख्याल आया, मेरा प्यारा अली आया है, देखते हैं जगह कौन देता है। उम्मत में जो सबसे अफजल है, अबू बकर खड़े हुए। तकरीर के दौरान आवाज कमजोरों वाली ना हो। अबू बकर खड़े हुए और अली को मुखातब करके कहा, हा हुना या अबल हसन इजलिस, ए अबल हसन, ए इमाम हसन के बाप, आए यहां मेरी जगह पे तशरीफ लाएं। अली आए, अबू बकर ने अपनी जगह छोड़ी, क्योंकि अबू बकर मुस्तफा के मिंबर के साथ बैठे थे। अबू बकर ने जगह छोड़ी, पीछे हट गए, अली को बिठाया। मेरे नबी ने जो जुमले बोले वो कमाल के जुमले हैं, वो जुमले आपको भी काम देंगे, वो आपको भी काम देंगे। मेरे नबी ने कैसा जुमला बयान फरमाया, फरमाया, ओ लोगों सुनो, या अबा बकरिन इन्नमा यारिफुल फदला ले अहलिल फदले जुल फदले, अहले फजीलत की फजीलत को फजीलत वाला ही जानता है। वो जो इज्जत वाला है वही किसी को इज्जत देगा ना, जो खुद इज्जत वाला नहीं वो किसी को इज्जत क्या देगा। हजूर ने फरमाया, फजीलत वाला ही फजीलत वाले को फजीलत देता है, इज्जत वाला ही इज्जत वाले को इज्जत देता है। अबू बकर भी इज्जत वाले हैं, अली भी इज्जत वाले हैं, अबू बकर भी फजीलत वाले हैं, अली भी फजीलत वाले हैं। पर कुर्बान जाए, मजमे में जो सबसे ज्यादा फजीलत वाला था उसने फजीलत वाले को फजीलत दे दी। अली को फरमाया, मेरी जगह पे बैठो। मेरे नबी का चेहरा मुस्कुरा पड़ा, मेरे नबी का चेहरा मुस्कुरा पड़ा। बड़ी बातें हैं, यहां रोक के आगे बात करता हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मदाइन फतह हुआ। कौन सा मुल्क फतह हुआ? मदाइन। बोलिए, मदाइन, ऊंचा बोले, कौन सा मुल्क फतह हुआ? मदाइन, 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 मदाइन फतह हुआ। माले गनीमत आया, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा माले गनीमत आया। मस्जिद नबवी में ढेर लग गए। अल्लाह अकबर। फरूक आजम के दौर में मदाइन फतह हुआ। दौड़ते दौड़ते इमाम हसन तशरीफ लाए, उमर के सामने आए, या अमीर अल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, ए अमीर अल मोमिनीन, जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे दो, मुझे दो।
امیر المومنین آگے سے کیا کہا؟ مرحبا مرحبا، جی آیا نو، ساری عزتوں کے لائق آپ ہی ہیں، ساری عظمت کے لائق آپ ہی ہیں، ساری شانیں، ساری فضیلتیں، ساری عزتیں حضور آپ کے لیے ہیں، مرحبا جی آیا نو، ویلکم، آپ آ گئے ہیں، اللہ اکبر، ابھی دیتا ہوں، آپ کا حق ہے، مہربانی آپ تشریف لائے ہیں۔ فاروق اعظم نے 1000 درہم دیا۔ کتنے؟ بولیے کتنے؟ 1000 لے کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر گزری، امام حسین آ گئے۔ یہ بات غلط ہو یا ثابت نہ ہو، کتابوں میں موجود نہ ہو، میں ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین تشریف لائے فاروق اعظم کی بارگاہ میں، یا امیر المومنین عمر ابن الخطاب، اے امیر المومنین، مدائن فتح ہو گیا ہے، میرا حصہ مجھے دو۔ فاروق اعظم فرمانے لگے، ہاں ہاں حسین آ گئے ہیں، ویلکم جی آیا نو، مرحبا مرحبا، ساری عزتوں کے لائق آپ ہیں، ساری عظمتوں کے لائق آپ ہیں، مرحبا، یہ آپ نے بڑا اچھا فرمایا ہے، آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں فاروق اعظم نے 1000 درہم پیش کیے۔ کتنے؟ صحابہ کو اپنی قرابت سے نبی کی قرابت زیادہ پیاری ہے، صحابہ کو اپنی اولاد سے نبی کی اولاد زیادہ پیاری ہے، زیادہ پیاری ہے۔ یہ نہیں کہ زبانی کلامی، زبانی کلامی نہیں، عملاً 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 1000 درہم امام حسین کو دیا۔ حسن بھی خوش ہو گئے، امام حسین بھی خوش ہو گئے۔ ابھی دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن عمر آ گئے، فاروق اعظم کا اپنا بیٹا آ گیا، جوان بیٹا آ گیا، امام حسن حسین سے عمر میں بڑے تھے، عمر میں زیادہ تھے، عمر میں بڑے تھے۔ عبداللہ بن عمر آ گئے، حضور یا امیر المومنین، میں آپ کا بیٹا ہوں، میرا جو حصہ بنتا ہے وہ بھی عطا کریں۔ عمر بن خطاب نے کہا، ہاں جی آیا نو، ویلکم، آپ بھی بڑی عزت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی شوکت والے ہیں، ویلکم جی آیا نو، آپ میرے بیٹے ہیں۔ فرمایا میرے بیٹے کو 500 درہم دو۔ جس کو سمجھ آئی ہے بلند آواز سے بولو۔ میرے بیٹے کو، صحابہ کا یہ دعویٰ تھا، ہمیں اپنی قرابت سے، اپنے بیٹوں سے نبی کے بیٹے زیادہ پیارے ہیں۔ اس پر دلیل ہے یا نہیں؟ فرمایا 500 درہم دو۔ عبداللہ بن عمر نے 500 درہم لیے نا تو لاکھوں سلام عبداللہ بن عمر پہ مسئلہ پوچھ لیا، پوچھا ہم کے لیے تھا، کہنے لگے ابا جی حسین حسن چھوٹے تھے، گلیوں میں کھیلتے تھے، میں جنگیں لڑتا تھا مصطفیٰ کریم کے ساتھ، اور آپ نے مجھے 500، حسین حسن کو 1000۔ فاروق اعظم کی زبان سے جملہ نکلا، سننے والا ہے، فرمانے لگے اے عبداللہ بن عمر، حسین حسن کے جیسے رشتہ دار ہیں ویسے رشتہ دار لے کے آ۔ پھر خود فرمایا، لفظ ہے حدیث پاک کے، فرمایا حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آ۔ آواز کمزوروں والی نہ آئے، یہ ان کے نام لے رہا ہوں جن کے نام کے صدقے سب کچھ بنا ہوا ہے۔ فرمایا حسین کی ماں جیسی ماں لے کے آ، حسین کے بابا جیسا بابا لے کے آ، حسین کی خلائیں جیسی خلائیں لے کے آ، حسین کے ماموں جیسا ماموں لے کے آ، حسن حسین کے نانا جیسا نانا لے کے آ، حسن حسین کی نانی جیسی نانی لے کے آ۔ پھر عمر بن خطاب خود فرمانے لگے، جانتے ہو حسین کی ماں کون ہے؟ حسین کی ماں سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء، حسین کا بابا سید الاولیاء علی المرتضیٰ، حسین کا نانا سید الانبیاء، حسین کی نانی خدیجہ الکبریٰ، حسین کا ماموں ابراہیم ابن رسول، حسین کی خلائیں رقیہ ام کلثوم۔ ایسے رشتے تو لا، حسین کا چچا جعفر بن ابی طالب، ایسے رشتے تو لے کے آ، پھر بات کرنا۔ اللہ اکبر، لاکھوں سلام ہو عبداللہ بن عمر کی ذات پر، جنہوں نے مسئلہ پوچھ کے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ کسی کو یہ وہم نہ ہو فاروق اعظم نے ویسے ہی پیسے زیادہ دے دیے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ اکبر، محترم حاضرین، ان کی شانیں، ان کی عظمتیں ہم کون ہیں جو بیان کرنے والے؟
ان کی عظمتیں شانوں سے باب بھرے ہوئے ہیں، اور کل 10 محرم شریف کا دن ہے۔ امام حسین نے سب کچھ حضور کے دین کی سربلندی کے لیے قربان فرمایا ہے۔ اپنے بیٹے قربان کر دیے، علی اکبر قربان کر دیے، علی اصغر قربان کر دیے، اپنی بہن کے بیٹے قربان کر دیے، اور دیگر 72 تن شہید کرا دیے، اور دیگر شہادتیں ہو گئیں۔ کس لیے؟ اللہ اکبر، امام الانبیاء کے دین کی سربلندی کے لیے۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، کیا حسین نے حق ادا کیا ہے کہ نہیں؟ جی بولے نا، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، جس نے نانے کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ، ایسے نہیں کمزوروں والی آواز نہ ہو، اس حسین ابن حیدر پہ، اس حسین ابن حیدر پہ، اس حسین ابن حیدر پہ، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس نے حق ادا کر دیا ہے، حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جو رونے والے ہیں نا جی، ان تک بھی میرا پیغام ہے، امام حسین کی محبت میں جو آنسو آ جائیں باعث رحمت ہیں، یہ جو پورا بناوٹ کر کے تصنع کر کے پورا ماحول بنا کے روتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس سے منع فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں امام حسین کی جرت کو سلام کرو، امام حسین کی ہمت کو سلام کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں ایک ماتم ہو جائے، میں نے اپنے گھر میں دیکھا، میرے بڑے بھائی جان فوت ہو گئے، میرے والد گرامی اس کے بعد اٹھے نہیں، اس کے بعد اٹھے نہیں، خدا کی قسم اس دن بیٹھے ہیں زمین پہ، اٹھ نہیں سکے، ہم اٹھاتے رہے، 4 مہینے بھائی جان کے بعد وہ زندہ رہے، لیکن اٹھ، بولیے نا اٹھ، ایک ماتم ہوا ہے، ایک بیٹا گیا ہے، باقی بیٹے ہیں، باپ سے کھڑا نہیں ہوا گیا، اٹھ نہیں سکا۔ اور یارو حسین کی عظمت کو سلام نہ کریں، جس کی آنکھوں کے سامنے سارا کنبہ قربان ہو گیا، جوان علی اکبر قربان ہو گیا، علی اصغر قربان ہو گیا، بہن کے بیٹے قربان ہو گئے، 72 لاشیں اٹھا کے حسین لایا، لیکن حسین کے وجود میں لغزش نہیں آئی، لغزش نہیں آئی۔ حسین کی ہمت پہ لاکھوں سلام، حسین کی جرت پہ لاکھوں سلام۔ آخری بار 72 تن شہید کرنے کے بعد بھی حسین تنے تنہا رہ گئے، پھر بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ کون حسین؟ جو دہتی ہوئی آگ پہ شولوں پہ سویا، وہ حسین۔ آپ بھی کہیں، جو دہتی ہوئی آگ کے شولوں پہ سویا، آواز کمزوروں والی نہ، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، بلند آواز سے، تاکہ در و دیوار گواہ ہو جائے۔ یہ حسینی بیٹے ہیں، جو دہتی ہوئی آگ پہ شولوں پہ سویا، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت، اونچا بولیں، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت، آواز کمزوروں والی نہیں ہونی چاہیے، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت، جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت، اور جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت، جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت، وہ حسین، وہ حسین۔ اللہ اکبر۔ آخر میں پیغام ہے، اگر رونا ہے نا، اگر رونا ہے، امام حسین نے کربلا میں نماز پڑھی کہ نہ پڑھی؟ زندگی کی آخری نماز قضا کے ادا۔ اگر رونا ہے تو حسین نے تو نماز ادا کی، ادا نہ کر سکو تو رویا کرو، ادا نہ کر سکو تو رویا کرو۔ حسین نے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پڑھا کہ نہ پڑھا؟ اگر قرآن نہ پڑھ سکو تو رویا کرو، رویا کرو، رویا کرو۔ امام حسین کی خاندان کی بیویاں، میرے محبوب علیہ السلام کے خاندان کی پاک بیویاں، میدان کربلا میں مشکل وقت کے اندر بھی سر سے کپڑا اترا نہیں ہے، چہرے سے کپڑا اترا نہیں ہے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں رونا چاہتی ہیں تو اس بات پہ رویا کریں کہ ہمیں چادر نصیب نہیں، ہمیں سر کا کپڑا نصیب نہیں ہے، ہمیں حجاب نصیب نہیں ہے، ان باتوں پہ رویا کریں۔ یہ آخر میں پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے
کل کا دن ہمیں عبادت میں گزارنے کی توفیق دے، روزہ رکھنے کی توفیق دے، امام حسین کا ہمیں پیار دے، امام حسن کی ہمیں محبت دے، مولا علی شیر خدا کا پیار دے، اور سیدہ فاطمہ کی توقیر دے، صحابہ و اہل بیت کا دامن دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب